بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل کے پیارے ویورز، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ نوجوان رات کے 2 بجے 3 بجے تک موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں، اور جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو وہ اس وقت سونے کی تیاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور وہ دن بھر جو ہے سوتے رہتے ہیں۔ دوپہر کو 12-1 بجے جو ہے وہ اٹھتے ہیں۔ پہلے دوستو، جو شخص فجر کے وقت سوتا رہتا ہے، اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ دوپہر کے وقت قیلولہ لازمی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے فجر کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت انسان نہ سوئے۔ پہلے دوستو، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ صبح کے وقت جو ہے وہ برکت والا ہوتا ہے۔ جو شخص اس وقت اٹھتا ہے تو ان برکتوں میں اس کو حصہ ملتا ہے۔ پہلے دوستو، جو شخص صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور فجر کی نماز بھی قضا کر دیتا ہے، تو ان کے رزق کے اندر جو ہے تنگی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ صبح کا وقت جو ہے وہ برکت والا وقت ہوتا ہے، اور انسان اس وقت کے اندر جو ہے رزق کی تلاش نہیں کرتا بلکہ وہ سوتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ جو لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، جب آزمانے کے لیے ان سے پوچھو تو صحیح کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں، تو وہ لازمی کہیں گے کہ ہم صبح اٹھتے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رزق کی تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور رزق کے مسائل جو ہیں ان کی زندگی پر جان نہیں چھوڑتے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ صبح نماز ادا کریں۔ نماز جو ہے باجماعت ادا کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور صبح کا آغاز جو ہے سورۃ یاسین کی تلاوت سے کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی رزق کی تلاش کے اندر نکل جانا چاہیے۔ صبح کے وقت کی برکتیں جو ہیں شامل حال ہوں گی، اور انشاءاللہ العزیز رزق میں برکت ہوگی، اور ایک پرسکون اور خوشحال زندگی جو ہے وہ گزاریں گے۔ پھر دوستو، اس کے علاوہ جو شخص دوپہر کے وقت قیلولہ نہیں کرتا، وہ بھی مختلف قسم کے مسائل کا جو ہے شکار ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر ذہنی پریشانیوں کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن، انگزائٹی اور مایوسی جو ہے ان لوگوں پر غالب آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ لازمی کرنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے۔ پہلے دوستو، جو شخص صبح کی نماز قضا کرتے ہیں اور نماز ادا نہیں کرتا، تو شیطان ان لوگوں کے کانوں کے اندر جو ہے پیشاب کر دیتا ہے۔ پہلے دوستو، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کی بدبختیوں کا اور بدقسمتیوں کا جو ہے شکار ہو جاتے ہیں۔ طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں، جیسے کہ بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گئی، اس طرح کی بیماریوں کا وہ بھی شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ رزق کی تنگی کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر ایک عجیب طرح کی بے برکتی اور نحوست جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کے اندر امن اور سکون نہیں رہتا، ذہنی سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑے اور فساد جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، اور جن کی وجہ سے مختلف قسم کے معاشی اور معاشرتی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، صبح کے وقت جو شخص اٹھے گا اور نماز ادا کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، اور اس کے بعد اپنے رزق کی تلاش کے اندر چلے گا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ اس کو برکتیں ملیں گی، اور رزق جو ہے وہ کشادہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صبح کے وقت نماز کی پابندی اختیار کرے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور اللہ پاک کا ذکر کرے، اور اس کے بعد رزق کی تلاش کے اندر نکل پڑے۔ میرے دوستو،
صبح کے وقت اٹھنا نہ صرف رزق کے اندر اضافے کا باعث بنتا ہے بلکہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان سے انسان جو ہے بچ جاتا ہے، خصوصی طور پر بلڈ پریشر، شوگر اور ذہنی پریشانیوں سے جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں اور انگزائٹی کہتے ہیں، اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ صبح کا وقت جو ہے وہ نہایت ہی بابرکت ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ صبح کی نماز کسی بھی صورت قضا نہ ہو، کیونکہ صبح کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ یہ دو نمازیں جو ہیں نہایت ہی قیمتی ہیں، ان دو نمازوں کی پابندی لازمی اختیار جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، مزید مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام ٹوڈے کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا وظیفہ اور نئی معلوماتی ویڈیو آپ کو فوری طور پر مل سکے۔